اور شب جمعہ بھی عام شب جمعہ نہیں، شب جمعۃ الوداع۔ جمعۃ الوداع کے 2 نام ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینے میں آخری جمعہ چاند کے لحاظ سے ہوتا ہے جمعۃ الوداع، لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات۔ جانتے کس بات کو؟ ایک مہینے میں ماہ رمضان میں آخری جمعہ کیا ہوگا؟ جمعۃ الوداع۔ ودا کہیں یا وعدہ کہیں، جو عربی انداز سے بیان کر سکتے ہو وعدہ بھی کہتے ہیں، وہ جمعۃ الوداع، اردو لحاظ سے ودا کہہ لیتے ہیں۔ اس کا ایک نام یہ ہے، اس کا ایک نام اور ہے، اور نام کیا ہے؟ جمعۃ الیتیمیہ۔ یہ واحد جمعہ ہے جو یتیم کر کے جائے گا، یہ واحد جمعہ ہے۔ اس کے بعد اب کوئی جمعہ نہیں آنے والا ماہ مبارک کا، تو باقی سارے جمعے اپنے مقام پر آئیں گے لیکن یہ نہیں آئے گا۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہو گئیں، جن میں سے ایک بات، بعض منابع ایک روایت کو نقل کرتے ہیں۔ میں روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ روایت کہ آخری جمعہ ماہ رمضان کا 4 رکعت نماز قضائے عمری کے نام سے پڑھو، اس کا طریقہ بیان کیا گیا کہ 4 رکعت نماز کا مطلب دو رکعت کر کے پڑھو گے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ کوثر، اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مخصوص خدا کے نام ہیں جو لیے جاتے ہیں، کچھ مخصوص نام اللہ کے۔ اس پر روایت ملی کہ اس کے پڑھنے کا ثواب یہ کہ جیسے 200 سال کی قضائے عمری، 400 سال کی قضائے عمری، تیسرا قول 600 سال کی قضائے عمری۔ کسی نے پوچھا مولا سے کہ آخر زمانہ میں تو 100 سال کی عمر ہوگی، فرمائے یہ پھر ان کے والدین کے نام اعمال میں جائیں گے۔ خوش ہو گئے۔ کیا مطلب؟ اولا بات یاد رکھیں کہ قضائے عمری کا مطلب ہے جیسی قضا ہوئی ہو، جتنی قضا ہوئی ہو اتنی پڑھی جاتی ہے، جتنی قضا ہوئی ہو اور جیسی قضا ہوئی ہو۔ کیا مطلب؟ اگر سفر میں قضا ہوئی اور آپ مسافر شرعی تھے تو قصر پڑھی جائے گی، اور اگر وطن میں قضا ہوئی اور آپ مقیم تھے تو کامل پڑھی جائے گی۔ جیسی قضا ہوئی اور جتنی قضا ہوئی ایسے پڑھی جائے گی، اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ۔ یہ بات فارمولہ شریعت کا واجبات کے اعتبار سے کہ کوئی بھی نماز یا کوئی بھی عمل XYZ کوئی عمل کسی واجب کے قضا کو نامہ اعمال سے نکالنے کا باعث نہیں بنتا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ مثال دیتا ہوں، سنیں گے مثال؟ چھوڑ دوں؟ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ نہ پڑھوں؟ کیا مطلب ہے قرآن پڑھنا گناہ کبیرہ ہے کیا؟ نہیں، استغفر اللہ ربی بات۔ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، قرآن پڑھنے کیا ضرورت ہے پھر؟ یہ قاری صاحب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن پڑھانے بیٹھ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو کافی تھا۔ آپ کیا بولیں گے؟ مولوی صاحب ثواب اور ہے، تلاوت قرآن اور ہے۔ جس کے سورہ اخلاص کے 3 دفعہ دہرانے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہو تو پورے قرآن میں کتنا ثواب ملے گا؟ ایک مثال۔ دوسری مثال، ماں باپ کے چہرے پر رافت اور محبت کے ساتھ نگاہ کرنا حج کا ثواب ہے، حج مقبول کا۔ مولوی صاحب کمال کر دیا آپ نے، قربان جاؤں میں آپ کے 10 لاکھ بچ گئے میرے۔ کتنے بچ گئے؟ 10 لاکھ روپے۔ میرا حصہ کتنا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ غور کیجئے گا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد حج نہیں ہوگا؟ چلیے، الجمعۃ حج المساکین، جمعے کی نماز مسکین لوگوں کے لیے حج کے برابر ہے۔ تو جمعہ پڑھ لیا، جا کے مسجد میں 2 درہم جانے میں خرچ ہوئے، 2 آنے میں خرچ ہوئے، 4 میں حج ہو گیا۔ کہاں 10,000 درہم لگتے حج میں یا 20,000 لگتے؟ مولوی صاحب کام آسان ہو گیا؟ ایسا نہیں۔ کوئی بھی صاحب عقل اور فہم و شعور یہ نہیں کہے گا کہ جمعے کی نماز پڑھنے سے واجب حج ختم ہو گیا۔ کوئی نہیں کہے گا کہ والدین کے چہرے کو دیکھ کر حج واجب
کا واجب ادا ہو گیا؟ نہیں ہوگا. کوئی نہیں کہے گا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کے پڑھنے کا حکم ختم ہو گیا. نہیں ہوگا. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھ کے ساری زندگی بھر کی قضا نمازوں کا کفارہ ادا ہو جائے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ نماز ان منابع سے نہیں ملی جن منابع پر شیعہ علماء نے اعتماد کیا ہے. تو اگر کوئی اس نماز کو پڑھنا بھی چاہے تو خیال کرے کہ نماز کا ثواب اپنے مقام پر ہو سکتا ہے، خدا امید ثواب پہ ثواب تو دے دے، لیکن جو قضا واجب ہے وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا. اس سے بچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. جیسے اس سے پہلے میں اشارہ کیا تھا کہ ہم شب قدر میں نماز پڑھ لیں قضاء عمری تو یہ سب نمازیں ادا ہو جائیں گی. نہیں، ادا نہیں ہوتی. مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے بھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو ایک نماز پڑھو واجب قضاء عمری کی، خیر من الف شہر، ثواب کے لحاظ سے. لیکن جو واجبات ادا کرنے وہ تو رہیں گے. بات واضح ہو رہی. تو کل دن کے اعتبار سے اگر آپ تک کوئی ایسی نماز پہنچی ہو تو اس نماز کا پورا عنوان مکمل میں نے کر دیا آپ کی خدمت میں کہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس 4 رکعت کے پڑھنے سے قسم بخدا 4 رکعت ظہر کی نماز کی قضا بھی ادا نہیں ہوگی. ساری زندگی بھر کی نمازیں تو بہت دور ہیں. اس 4 رکعت نماز پڑھنے سے، نماز مستحب پڑھنے سے 4 رکعت نماز ظہر کی قضا ادا نہیں ہوگی. پھر کیا کریں؟ تو بھائی قضا پڑھیے. کیسے پڑھیں مولوی صاحب؟ جیسے ادا پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں؟ نہ اذان کا ہے نہ اقامت. ڈسکاؤنٹ مل گیا، اور چاہیے کچھ؟ ہاں اور چاہیے. کیسے واجبات پہ اکتفا کر لیں؟ کیا مطلب؟ کہ الحمد سورہ پڑھیں، رکوع میں ذکر مختصر پڑھیں، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، بیچ میں استغفر ربی و اتوب الیہ مستحب چھوڑ دیجئے، بحول اللہ مستحب چھوڑ دیجئے، سمع اللہ لمن حمدہ چھوڑ مستحب ہے. تیسری چوتھی رکعت میں ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لیجیے تاکہ کم وقت میں زیادہ واجبات کو آپ ادا کر سکیں. اور پھر جب یہ ادا کرتے ہوئے آپ کو زحمت ہو تو پھر یاد کیجیے گا نہ قضا کی ہوتی نہ آج زحمت ہوئی ہوتی. تو یہ پچھلی کو ادا کیجئے اور آئندہ کا سبق لیجئے، تب تو فائدہ ہے، ورنہ تو کمر بولتی جائے گی اور آپ جھکتے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ تو بات تھی کہ جو تمام مسائل کو میں نے جمع کیا آپ کے لیے کہ شب جمعۃ الوداع، شب جمعۃ الیتیمیہ اور کل کے دن کے اعمال بہت سارے وہ آپ کے علم میں. ہر جمعے کے لحاظ سے اور خاص طور سے وہ جملہ جو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ آخری ساعتوں میں رات اور دن میں پڑھا کرو کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. اس کو یاد کر لیجئے. اور دعائے وداع صحیفہ کاملہ میں چوتھے امام کی بارگاہ مقدس سے پڑھ لیجئے. کب؟ جب وعدہ کر رہا ہوں ماہ رمضان کو آخری ساعت میں، جبکہ 29 یا 30 کے حوالے دو شامیں ہوں گی، 2 شام سورج ڈوبتے وقت دعائے وداع ماہ رمضان الوداع. یہ تو